جی اچھا، اس میں آتا ہوں کہ جو لوگ باہر موجود ہیں، جسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کس کا نام لے رہے ہیں کہ سارا جو شہر میں آج بربادی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، کون شخص ہے جو سنبھال سکتا ہے؟ اس ایم کیو ایم مجبور ایم کیو ہے، اب تو مصطفیٰ کمال صاحب دیگر لوگ سبھی کہہ رہے ہیں انتہائی مجبور ہیں بھائی، ہم تو بہت مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ہم نظام سے ٹکرا سکیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں بھی اس پارٹی کے سامنے جیسا نظر آ رہا کھڑا ہو سکیں۔ تو کون لوگ ہیں جس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے؟ خواتین بات کر رہی ہیں، نوجوان بات کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر، وہ کس شخصیت کے لیے بات کر رہے ہیں؟ وہ بانی متحدہ کا نام لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ آج ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ آج ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، خواتین کہہ رہی ہیں، نوجوان کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور خبر میں دوں آپ کو، وہ خبر یہ ہے کہ دو نوجوان ڈاکٹر اسامہ انجم اور ارتضیٰ صدیقی، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا خبر کہ وہ بھی ثانیہ گل پلازا کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے وہاں گئے تھے اور وہ واپس گھر نہیں پہنچے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا حادثہ پیش آیا ہے، کہاں وہ غائب ہو گئے ہیں، ان کے ظاہر گھر والے پریشان ہیں، تو یہ خبر بھی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اور یہ بتاؤں آپ کو کہ گورنر سندھ نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ جی ہاں، گورنر کامران خان تصوری صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور لگتا یہ ہے کہ ان کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک وکیل نے ان کے خلاف ایک کیس کر دیا تھا کہ سیاست کیوں کرتے ہیں، یہ گورنر ہیں، یہ وفاق کے نمائندے ہیں، ان کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے تھے وہ خاموش بھی ہیں، پھر ظاہر ہے زرداری صاحب نے بھی کہا ہوگا، دیگر لوگوں نے بھی کہا ہوگا، مجھے لگتا ہے پھر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی یونیورسٹی جو ہے وہ چل رہی تھی گورنر ہاؤس میں، وہ گھنٹی جو بنائی انہوں نے وہ بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ خاموش تھے، وہ سیاسی بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ ثانیہ وہ سب سے پہلے وہ پہنچ گئے، اب وہ پہنچے پیس پارٹی کو برا لگ گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ نہ سی ایم پہنچا، نہ میئر کراچی پہنچا، بلکہ وہ تو 23 گھنٹے کے بعد پہنچے، یہ پہنچ گئے فوراً۔ اب یہ تو پہنچ گئے، اس پہ بڑا برا لگا ان کو، بہت ساری باتیں ہوئیں، ان کے جو پسندیدہ لوگ ہیں جو بلاگ کرتے ہیں یا صحافت کرتے ہیں وہ بھی گورنر صاحب کی برائیاں کرتے رہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گورنر صاحب کے حوالے سے خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن گورنر صاحب نے خود جو کچھ کہا ہے میں پہلے وہ بیان کر دوں۔ اور لگتا ہی ہے کہ گورنر صاحب کا بھی جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، لگ رہا ہے انہوں نے بھی ان الحق کا نعرہ لگا ہی دیا ہے کہ جناب سچ بول کے میں استعفی دے دوں، لگ یہ رہا ہے مجھے، کیونکہ جس طرح کی بات اب گورنر صاحب کھل کر کر رہے ہیں، بہت خاموشی اختیار کر لی۔ اب سن لیں انہوں نے کہا کیا۔ انہوں نے پہلے تو لواحقین کے حوالے سے کہا کہ جناب ہر طرح سے ہم حاضر ہیں، کھانا پانی سب میں دے بھی رہا ہوں، بتانے کی بات نہیں، لیکن بہرحال میں پہنچا بھی وہاں، اور لیکن پھر بھی لوگوں کو میرے بارے میں برا لگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی تم صرف مالک تھوڑی ہو، پیس پارٹی والوں، تم صرف مالک تھوڑی ہو، ہم نے بھی تو 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم میں ووٹ دیا ہے، بہت ہو گیا، ہر شخص ڈر ڈر کر اس شہر میں گھوم رہا ہے، اب ڈر نکال دیا ہے، آ جاؤ، اب جیسا سوال آئے گا ویسا جواب آئے گا، اور ثبوتوں کے ساتھ آئے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب اچھا یہ بات نہ کریں، وہ بات نہ کریں، کیوں پہنچ گئے، مجھے کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، میں تو سچ بات کرتا ہوں، آج تک افہام و تفہیم کی سیاست کی تھی، آج تک افہام و تفہیم کی سیاست کی تھی، لیکن اب آگے نہیں کروں گا، اور عوام کو بتاؤں گا، اب میں بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور کون لوگ ہیں، مجھے سب پتہ ہے، لیکن خاموشی صرف اس لیے ہے کہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، یعنی فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں، ترقی کی طرف جا رہا ہے ملک، اس لیے صرف خاموش ہوں، لیکن سب مجھے معلوم ہے کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کون ملوث ہے، کون نہیں ہے، سب مجھے کچا چٹا پتہ ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا سیاسی الزام تراشی اب نہیں ہونے دوں گا، یہ فائل گل پلازا والی بند نہیں ہوگی، کوئی سیاست کرے گا تو سب کا کچا چٹھا کھول دوں گا، اگلی پریس کانفرنس میں بہت کچھ بتاؤں گا، جو غم غصہ ہے وہ صبر ختم کر دوں گا اور حقیقت بتا دوں گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ثانیہ گل پلازا جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا اور خود بھی کمیشن میں پیش ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہم تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں گورنر صاحب سے، خدا کے لیے کچا چٹھا کھول دیں، کون کون لوگ ہیں۔
بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، نسل کشی ہو رہی ہے مہاجروں کی، اس شہر والوں کی۔ آپ کے جس نے بھی ہاتھ باندھے ہوئے تھے یا آپ مصلحت کے تحت خاموش تھے، بہت سی بات ہے، اب آپ بات کرنے لگے ہیں، اور آپ نے خود کہا ہے کہ میں سب کچھ بتاؤں گا اور اگلے پریس کانفرنس میں کھل کر اظہار کروں گا، اور اچھی بات ہے آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد گورنر آپ کی چلی بھی جائے تو غم نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کو کہ اچھے کاز کے لیے گئی ہے، سچ بولنے پر گئی ہے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ سب کچھ بتا دیں گے، مجھے تو بڑی اچھی بات لگی ان کی۔ انہوں نے کہا جی بہت ہو گیا، ہر شہری سندھ کا کراچی کا ڈر ڈر کے گھوم رہا ہے، تاجر الگ پریشان، عام لوگ پریشان، ریڑھی والے الگ پریشان، موٹر سائیکل بیچارے جو چلاتے ہیں ان کی موٹر سائیکلیں چھین رہی ہیں، موبائل تو مسئلہ ہی نہیں، چھینتے تھے ہی مار کے چلے جاتے ہیں گھروں پہ، بہنیں بیٹیاں ہماری محفوظ نہیں، بچے گٹر میں مر کے مر رہے ہیں۔ آج وہ تو کہنا جی اچھا، گٹر میں گرنے کا یہ بچے کا واقعہ پہلا نہیں تھا، کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے، واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں، سب پہ بات نہیں ہوتی۔ آج میرا تو دل دہل گیا، آج ایک بوڑھا بزرگ تھا ہمارا، 70 سال کا، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، آج کا واقعہ، وہ گٹر میں گر کر جاں بحق گیا، 70 سال کا، وہ تو بچہ نہیں تھا نا، کیا باپ سے جی ماں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہا تھا، ہمارا کیا قصور ہے، بچے کا قصور ہے، ہاتھ چھڑا کے کیوں بھاگا، یہ تو آپ اس وقت تو کہہ دیا آپ نے۔ 70 سال کا بزرگ جو گٹر میں گر کر جہاں بھاگ ہوا ہے، یہ تو بچہ نہیں تھا، یہ تو کم عقل نہیں تھا، اس کی تو غلطی نہیں تھی، کیا غلطی تھی اس کی؟ غلطی یہی تھی نا، شہر کا رہنے والا ہے۔ اور اس سے زیادہ خوفناک جو مجھے لگی اس ویڈیو میں بات اس بزرگ کو، کہ انتظامیہ کے پاس ٹائم نہیں ہے، انتظامیہ کے پاس یا پیسے نہیں ہیں، انتظامیہ کے پاس یا تو ول نہیں ہے، اس بزرگ کو گٹر سے گلے میں رسا باندھ کر کھینچ کر نکالا جا رہا تھا، ساتھ میں ایک ڈنڈا سے چپکایا ہوا تھا۔ یعنی کسی، یار میں کہنا نہیں چاہتا کہ جانوروں، فلاں جانوروں کس طرح نکالا جاتا ہے، فلاں کو ڈوب، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ گل پلازا میں کہا جاتا ہے جی 2 ٹرک کاپر جس ٹرکوں میں بھر کر گیا تھا، 2 میں وہ چوری ہو گئے یا بھاگ گئے یا غائب ہو گئے۔ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اس میں کاپر نہیں تھا، اس میں لاشیں تھیں لوگوں کی۔ میں سن رہا تھا ظفر باز صاحب نے بات کی، اور میرا بھی دماغ میں گھنٹیاں بجی، میں نے کہا جی بات کی، اور کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس سے بڑا سانحہ اور افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ آج 6 دن کے بعد بھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنے لوگ وہاں جا بحق ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ جواب دینے کو تیار نہیں، کتنے لوگ لاپتہ ہو گئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ باہر لواحقین کہہ رہے ہیں اپنے پیاروں کے حوالے سے کہ جناب مر ہی گئے ہیں، مر گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، خدا را ان کی میتیں ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے کاروبار کے لیے پیسہ نہیں مانگ رہے، اپنے گھر کے لیے پیسہ نہیں مانگ رہے، ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو واپس لا دیں، ظاہر ہے آپ کے بس میں نہیں ہے، ان کی لاش تو ہمیں دے دیں، ہمارے پیاروں کی ہڈیاں ہی ہمیں دے تو دیں کم از کم۔ یہ بحث انتظامیہ یہ بھی کرنے کو تیار نہیں، پھر کہتے ہیں جی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، نو بڈی کہا جا رہا ہے ایم والوں کو، جماعت اسلامی کو منافقین کہا جا رہا ہے، فلاں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا ہے، بھئی آپ خود کیا ہیں؟ میئر کراچی صاحب اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے اچھا ہوتا اگر آپ استعفیٰ دیتے۔ بلدیہ فیکٹری کا سانحہ ہوا تھا نا، رؤف صدیقی صاحب نے استعفیٰ دیا نا، یار کوئی مثال آپ بھی تو بنے، کارکردگی سے تو مثال قائم نہیں کر سکے آپ، کم از کم یہ کر لیں غیرت کا مظاہرہ کہ جناب بہت ہو چکا، میں ناکام ہوں۔ نہیں مانیں گے، نہ سی ایم صاحب مانیں گے۔ اور وہ ایک یاد ہوگا آپ کو، ایک شہر کی 2 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ آر جے مال کا واقعہ ہوا، تو شہر کی مارکیٹوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کرایا مرتضیٰ صاحب، اور وہ رپورٹ کہتے ہیں جی میں نے تو سی ایم صاحب کو دے دی، اور کل ناصر شاہ صاحب فرما رہے ہیں، 2 سال کے بعد ناصر شاہ صاحب نے کہا ہے، کل کی بات ہے کہ جی ہاں کل پہنچی ہے رپورٹ، 2 سال کہاں رہی وہی رپورٹ پھر، سی ایم صاحب کے پاس کل پہنچ گئی، 2 سال پہلے کی رپورٹ 2 سال پہلے فرما دیا تھا، مرتضیٰ صاحب نے سی ایم کو بھیج دی ہے۔ یہ آپس میں لڑ جھگڑ کر ہمیں دکھا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، سب ملے ہوئے ہیں، سب ملے، اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، وفاق کا حصہ بنا دیں اس کو، 18ویں ترمیم میں بھی۔ اچھا ہاں، وسیم اختر صاحب نے کہا کرپشن پیپلز پارٹی کے خون میں رچ بس گئی،
سندھ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہا وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کی ناراضگی کا ڈر ہے اور ہم مجبور ہیں، ایم کیو ایم مجبور قومی موومنٹ نہ بنے، کوئی فیصلہ لے لے۔ واقعی حکومت کا حصہ مجبوری میں کب تک بنے رہیں گے آپ عمران خان کے خلاف استعمال ہو گئے، اب آج بھی استعمال ہو رہے ہیں، آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا، اس کے بعد آپ بتاتے رہیے گا حقیقت لوگوں کو کہ جی وہ دیکھیں اس دور میں تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، اس دور میں تمہارے ساتھ وہ ہو گیا، اصل بات آپ بتائیں گے نہیں۔ کیا میں جناب بتاؤں آپ، اب وہ بیچارے جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لواحقین باہر کھڑے ہوئے الطاف سے ان کو پکار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو بانی متحدہ چاہیے، اس دور میں جیسا نہیں ہوتا تھا، اتنی بحث نہیں تھی، اس دور میں بھی تو ایم کیو ایم کا معیار رہا تھا، کیوں وہ راتوں کو باہر جاگتا تھا، لوگوں کے ساتھ کیوں درمیان کھڑا ہوتا تھا، اس طرح کسی کی مجال نہیں تھی گھر کے دروازے میں موبائل لوٹ کے لے جائیں۔ ایک نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے بھائی کہ کسی کی دشمنی نکالنی ہو لندن کا کہہ کے کر دیں کیس اس کے اوپر، اندر ہو جائے گا، یہ الگ ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ ارے بھائی اس پتہ تو کر لو، اور یہ سارے ہی لندن کے نہیں تھے جو آج بات کر رہے ہیں بیٹھ کے، سب کو پکڑ لو پھر، تو خدا را اس شہر کے لیے، اس شہر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیے، ورنہ پھر اس طرح کس دن کل گل پلازا میں یہ ہمارے اور آپ کے شہر کے رہنے والے بہن بھائی تھے نا، بھائی تھے ہمارے، بزرگ تھے ہمارے، بچے تھے، کل ہم ہوں گے، اس طرح پھر آپ لوگ جو رہ جائیں گے میری طرح نوحہ پڑھ لیجیے گا بیٹھ کر، پھر تھوڑے سے مزید ختم ہو جائیں گے، نسل کشی تو ہو ہی رہی ہے، پھر ایک موقع آئے گا کہ سب ختم کر دیے جائیں گے، بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیے گا سب، ایک دوسرے کا بازو بنے، آواز اٹھائیں اپنے حق کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر کا میئر ان کا ہے، حکومت ان کی، اس لیے ان پر تنقید ہوتی ہے، ذاتیات پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم عوامی اختیارات پہ بات کر رہے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں بھائی، آپ کے پاس جاتا ہے، کہاں لگتا ہے کسی کو نہیں پتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں پتہ کرنا گل پلازا سانے کیسے ہوا ہے، سازش کیسے ہوئی، بلدیہ فیکٹری اس طرح سازش ہوئی جس طرح پتہ نہیں اندرون سندھ کی عدالتوں سے ضمانتیں کرا کے بالکان کو بھگا دیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے کرایا تھا، فلاں نے کرایا تھا، تو آپ سہولت کار کیوں بنے ہوئے تھے بھائی؟ ٹھیک ہے، بات تو نکلے کی دور تک جاتی ہے، پھر آپ نے بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، بائے۔